السلام علیکم ویورس۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا جو حقیقت میں بلا سود قرض دیتی ہے۔ اور دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی حقیقت کا۔ اس فاؤنڈیشن نے آج تک بہت کم نہ ہونے کے برابر ایڈورٹائزمنٹ کی ہوگی، یعنی یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پچھلے 20 سالوں سے بلا سود قرض دے رہی ہے۔ یہ ویورس، اس فاؤنڈیشن نے 2001 میں انتہائی کم سطح سے قرض کا کام شروع کیا تھا، یعنی قرض اثنا کا کام شروع کیا تھا، اور اب تک 48 لاکھ لوگوں میں 140 ارب کا بلا سود قرض دے چکی ہے۔ اور یہ فاؤنڈیشن کسی بھی پاکستان کے CNIC ہولڈر کو 2 شخصی ضمانتوں پر 10,000 سے لے کر لاکھ روپے تک کا قرضہ دیتی ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اخوت فاؤنڈیشن، جس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت کم آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے جو بلا سود قرض اثنا دیتا ہے۔ تو اور اگر اس کے مقابلے میں کام کرنے والے دوسرے اداروں کی بات کریں، جیسے کہ بر وقت ایپ ہے، اس کے بعد فنکا مائکرو فائنانس بینک ہے، اس کے علاوہ باقی تمام بینکس جو آپ کو قرض جات دیتے ہیں، تو وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ پر ہزاروں خرچہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ادارے آپ سے ہائیلی انٹرسٹ چارج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ویورز میں بہت ساری ویڈیو بنا چکا ہوں، یعنی آپ کو میں پراپر بتایا تھا کہ آپ نے اگر کسی فنکا سے یا بر وقت ایپ سے یا کسی بھی دوسرے بینک سے لون لیا ہے تو آپ نے کتنا واپس کرنا ہے، آپ پر انٹرسٹ کتنا چارج ہوگا، آپ کو کتنے دنوں میں واپس کرنا ہوگا، یعنی تمام تفصیل کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتائی تھی۔ تو ویورز، ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ آپ کو بینکنگ یا گورنمنٹ اسکیم یا کسی ایسے دوسرے ادارے کی ریئل نیوز آپ تک پہنچانا ہے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو میں نے آپ کے لیے بہت ریسرچ کے بعد لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ اخوت پاکستان کا واحد ادارہ ہے، اخوت پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو پچھلے 20 سال سے قرض اثنا دے رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب کلیئر کر دوں گا، یعنی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ان کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ قرض لے سکتے ہیں، آیا صرف خواتین یا مرد ہی لے سکتے ہیں یا دونوں لے سکتے ہیں، قرضے کی حد کتنی ہوگی، اس کے علاوہ قرضے کتنے وقت کے بعد واپس کرنا ہوگا، قسط کتنی ہوگی، قرضہ لینے کا پروسیس کیا ہوگا، کیا ہم قرضہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، قرضہ اپلائی کرنے کے بعد کتنے دن بعد قرضہ آپ کو مل جائے گا، یعنی پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا خود کو کون خرچہ کون دے رہا ہے، فنڈنگ کون کر رہا ہے، یعنی فنڈز گورنمنٹ کرتی ہے یا کوئی دوسرے لوگ ہیں۔ تو ویورز، یہ ساری کنسیپٹ آپ کی میں کلیئر کروں گا۔ تو ویورز، آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ریئل نیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ویورز، آپ کو بتاتے چلوں کہ اخوت فاؤنڈیشن قرض اثنا کی تقسیم مسجد میں بیٹھ کر کرتی ہے، اس لیے قرض اثنا کی ریکوری 99.9% ہے۔ اور ریسنٹلی اخوت فاؤنڈیشن کو ایشیا کا سب سے بڑا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، جس کو ایشیا کا نوبیل پرائز بھی کہا جاتا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے CEO ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ سود سے پاک، یعنی لوگوں کو سود سے نجات دلائی جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا مزید کہنا ہے کہ معاشی انصاف کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہو تو اس کو سرمایہ دیا جائے۔ ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی قرض دیا جائے وہ سود سے پاک ہو۔ تو ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ اخوت فاؤنڈیشن دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو قرض اثنا کی فراہمی کا ہے، یعنی قرض اثنا دیتا ہے۔ تو ابھی ویورز، میں آپ کو فرسٹ کوسچن جو آپ کہے کون کون لوگ قرض لے سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ویورز، آپ کو بتاؤں کہ کون لوگ یہ لے سکتے ہیں، یعنی کون لوگ اخوت سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ فیملی، ڈیزرونگ فیملی کوئی بھی ہو،
یا آپ نیڈی ہیں، آپ کو ضرورت ہے سرمایہ، آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا بزنس ہے تو آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو آپ کو اخوت دے گا۔ تو اس کے بعد ویورس آپ کو بتاتا چلوں کہ رینج کیا ہوگی قرضے کی، یعنی آپ 10,000 سے لے کر 50,000 تک کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ تو ویورس ابھی گورنمنٹ آف پاکستان جو ریسنٹلی پی ایم صاحب نے کامیاب پاکستان پروگرام اناؤنس کیا ہے، تو اس کا بھی کام، یعنی آپ ابھی بلا سود 5 لاکھ تک کا قرضہ لے سکتے ہیں، تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے خود کو سونپ دیا ہے اس کا کام، یعنی خود کے ذریعے آپ بلا سود 5 لاکھ تک کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ وہ میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کامیاب پاکستان پروگرام سے آپ خود کے ذریعے کس طرح 5 لاکھ تک کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویورس بات کریں ڈیوریشن کی، تو 10 to 36 منتھس ہوں گے جس میں آپ نے قرضہ لینا ہے اور واپس کرنا ہے۔ اس کے بعد ویورس آپ کو بتاتا چلوں کہ پروفٹ ریٹ بالکل 0% ہوگا، کوئی پروفٹ نہیں آپ سے چارج ہوگا، مطلب انٹرسٹ کوئی چارج نہیں ہوگا، انٹرسٹ بالکل 0 ہوگا، کیونکہ یہ بلا سود قرض دیتے ہیں، چاہے آپ 10,000 لیں یا 5 لاکھ لیں، یہ بلا سود قرض دیتا ہے۔ اس کے بعد ویورس انیشل اپلیکیشن فی 200 روپیز ہوگی، یعنی 200 روپیہ آپ سے لیا جائے گا انیشل جو اپلیکیشن فی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کو اچھا ویورس آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ قرض واپس کرنے کے بعد کنٹریبیوشن کوئی کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ پر آپشنل ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ 1% آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، 50,000 اگر آپ نے لیا تو اس کا 1% آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ اپنی مرضی سے آپشنل ہوتا ہے۔ تو ویورس یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرض کون کون لوگ لے سکتے ہیں، اس کی رینج کیا ہوتی ہے۔ تو ابھی ویورس بات کرتے ہیں قرض کا پروسیس کیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کے پاس CNIC ویلڈ CNIC ہونا چاہیے، آپ کی ایج ہونی چاہیے 18 to 62، یعنی 18 سال سے 62 سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے، اور اپلیکینٹ شوڈ بی اکنامکلی ایکٹیو، یعنی وہ آپ ایکٹیو ہو اکنامکلی، اور جو اپلیکینٹ ہو وہ ایسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہو، اور اس کا سوشل کریکٹر اچھا ہو۔ اس کے علاوہ ویورس آپ کے علاقے میں ان کا آفس ہونا ضروری ہے، یعنی آپ جس علاقے میں قرض لیتے ہیں ان کے آفس ہر علاقے میں موجود ہے، تو آپ ان کی ویب سائٹ پر چیک بھی کر سکتے ہیں، ان کے آفیسر کا نمبر آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ ویورس آپ کو بتاتا چلوں کہ لینڈنگ میتھڈولوجی کیا ہوگی، یعنی آپ یہ انڈیویجول بھی دیتے ہیں قرض اور گروپ میں بھی دیتے ہیں۔ گروپ میں 3 to 6 ممبرز ہوتے ہیں تو ان کو ڈسپرسمنٹ کیا جاتا ہے، ان پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو آپ انڈیویجول بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اپلیکیشن پروسیس کیا ہوگا، آپ نے اسٹارٹ میں اپلیکیشن سبمیشن کروانی ہے آفس میں جا کے، تو اس کے بعد ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، یعنی جو مانیٹرنگ آفیسرز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور آپ نے جو اپلیکیشن میں ان کے ساتھ آپ نے اپنا ڈیٹا، اور اس کے علاوہ 2 گرانٹرز، یعنی آپ کے ساتھ 2 گواہان ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی گواہی دیتے ہیں، ضامن ہوتے ہیں آپ کے، وہ جمع کروانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس میں CNIC گرانٹرز کا، فیملی ممبر کا، اور اس کے علاوہ آپ نے لیٹسٹ یوٹیلٹی بل جمع کرانا ہے، کیونکہ لیٹسٹ بل کیوں آپ سے لیتے ہیں کہ آپ کی ایڈریس ویریفیکیشن کرنے کے لیے آپ کا ایک عدد فوٹو ہونا چاہیے، فوٹوز جو آپ سے لے گئے فار آئیڈینٹیفیکیشن، کاپی آف نکاح نامہ۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ویورس آپ نے جب ڈاکومنٹس جمع کروا دیے تو اس کے بعد آپ کے سوشل اپرائزل آئیں گے، یعنی سوشل آپ کی ان کے جو اپرائزل سٹاف ہوگا وہ آپ کی چیک کرے گا، آپ کے علاقے میں جا کے کسی دوسرے تیسرے بندے سے آپ کی اپرائزل لے گا کہ یہ اس کا کیسا رویہ ہے۔ اس کے بعد بزنس اپرائزل آئے گا، تو پھر اس کے بعد آپ کے جو گرانٹرز ہوتے ہیں لون والے، اس سے پھر اس کے بعد آپ کی لون اپروول کمیٹی
آپ کی ایپلیکیشن پر پروسیس کرے گی۔ تو اگر آپ کا پروسیس یا ایپلیکیشن آپ ان کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کا لون ڈسپرسمنٹ کر دیں گے۔ تو لون ڈسپرسمنٹ ان کی ہوتی ہے جو کہ مسجد میں ہوتی ہے، تو وہ آپ کو لون ڈسپرسمنٹ کر دیں گے۔ تو ویورز، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔